تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ دیکھا قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ قرآن کا میسج یہ ہے کہ ڈگریوں پہ ناز نہ کرنا، ٹائٹلز پر غرور نہ کرنا۔ ہر انسان جاہل ہے جب تک وہ جہل کے اس منزل سے، اس سفر سے، اس جرنی سے ہوتے ہوئے کہاں تک نہ پہنچے؟ علم تک نہیں، جب تک شکر تک نہ پہنچے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ تو پتہ یہ چلا کہ صاحب علم اللہ کی نظر میں وہ نہیں جس کے پاس ڈگری ہو، صاحب علم اللہ کی نظر میں وہ ہے جس کی جبین نیاز اللہ کے خالق کے سجدے میں جھک جائے، جو سجدہ ہوا کرتا نظر، جو عبادت کرتا نظر آئے، جو شکر خدا کرتا نظر آئے نعمت پر۔ یہ شکر کرنے والا شکر کر نہیں سکتا جب تک اس کے پاس علم نہ ہو، اور علم صاحب علم ہو نہیں سکتا جب تک وہ شکر نہ کرے۔ تو علم کی دلیل شکر ہے۔ کسی عبادت کرنے والے کو دیکھ، ارے یہ بیچارہ نہیں، یہی صاحب علم ہے، ارے مجلس میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، یہی تو صاحبان علم ہے جو مجلس میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، اس لیے کہ اپنے وقت کا شکر ادا کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ اب میرا موضوع چونکہ شکر نہیں ہے، میں اس بات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کس حد تک علم پر زور دیتا ہے، عقل پہ زور دیتا ہے، لیکن صحیح علم کیا ہے اس کو بھی ڈیفائن کرتا ہے۔ صحیح علم کیا ہے، صحیح نالج کیا ہے، صحیح عقل کیا ہے، اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ ہماری گفتگو شروع ہوئی کس بات سے؟ کہ بھئی ہم ہر بات کو دین کے تعلق سے عقل کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بدون عقل ہم کوئی بات قبول ہی نہیں کرتے۔ سب سے پہلے مذہب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ عقل نے کہا ہے۔ مذہب میں ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کائنات کو خلق کس نے کیا؟ کوئی خالق ہے؟ یس، دیر از اے کریٹر۔ وہ کریٹر کون ہے؟ تو کہا وہ ایک پروردگار وحدہ لا شریک، وہ اللہ ہے۔ یہ بھی عقل نے دیکھی۔ یہ سب جرنی عقل کے تھرو چل رہی۔ اس کے بعد عقل نے کہا کہ وہ جو ایک ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اور عدل الہی وہ درمیانی نقطہ ہے، وہ درمیانی نقطہ ہے عقائد میں، کہ جس سے توحید بھی ثابت ہوتی ہے، وجود پروردگار بھی ثابت ہوتا ہے، مذہب کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے عدل سے۔ یعنی اس سے پہلے عدل سے جو کچھ پہلے ہے وہ سب عدل کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہے جو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں، صرف اس کائنات کے توازن کو، بیلنس کو، یونٹی کو، ہارمنی کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ عادل بھی ہے۔ تو عدل نے بتایا کہ وہ ہے، پھر اسی عدل نے اصول دین کے بعد کے عقائد کو بھی ثابت کیا کہ جب وہ ہے اور ایک ہے اور عادل ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہدایت کا نظام کرے۔ تو نبوت بھی عادل سے ثابت ہے، نبوت بھی عادل سے ثابت ہے۔ اس کے بعد جب نبوت ثابت ہوئی، اور ہم کل گفتگو کر چکے نبوت پر، نبوت کے بعد ایک اور مرحلہ آتا ہے امامت کا۔ لیکن جب ہم عدل تک پہنچے تو عدل سے پہلے یا عدل تک ہم بات کر رہے تھے، ہمارا ریفرنس تھا اونلی عقل۔ لیکن جیسے ہم یہاں پہنچے اور عقل نے یہ کہا کہ گائیڈنس وہاں سے آنی چاہیے، اب ہمارے ریفرنسز ہو گئے دو، عقل اور وحی، ریزننگ اینڈ ڈیوائن ریویلیشن۔ توجہ ہے نا؟ اب ہم آگے جب بات کریں گے نبوت سے، اس لیے کہ نبوت ہی وحی ہے، قرآن، اب ہم قرآن کا ریفرنس دیں گے۔ اس سے پہلے قرآن کے ریفرنسز نہیں تھے، اب یہاں قرآن کے ریفرنسز آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ آج کی مجلس میں نہیں، میں صرف آپ کو ہیڈ لائنز دے رہا ہوں جس سے میں نے عرض کیا کہ تھیم کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے ان تین مجالس میں۔
ضروری نہیں کہ ہم پوری تفصیلات جان لیں، وہ خود آپ کے ذہنوں میں اس کے دروازے کھل رہے ہوں. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہاں تک ہم نے کل گفتگو کی. یہ ثابت ہوا کہ وحی ہے. یہ وحی کیسے ثابت ہوئی؟ عقل سے. تو عقل نے کہا کہ this is book of Allah, this is word of God. دنیا کا کوئی انسان کسی کتاب کے لیے یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ this book is word of God, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں بائبل کے لیے is this word of God? What are you talking about? What means what I'm speaking? This is word. Words جو ہم بول رہے ہیں, word is one word. Is this word of God? Bible is word of God. How can you prove it? Did God speak in English? In this language? کہ نہیں, وہ تو اوریجنلی وہ کسی اور لینگویج میں تھا. یہ تو ٹرانسلیشن ہے. یہ خصوصیت صرف قرآن کو حاصل ہے کہ مسلمان دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, جب وہ اللہ کی کتاب سیکھتا ہے تو عربی میں سیکھتا ہے. عربی میں سیکھتا ہے ہر بچہ. امریکہ کا بچہ, پاکستان کا بچہ جن کی زبان عربی نہیں ہے, افغانستان, ہندوستان, انگلینڈ, کہیں کا بچہ کوئی بھی ہو, پیدا ہوا بڑا ہوا مسلمان ہے, اسے قرآن سیکھنا ہے. اس نے کہا کہ ٹرانسلیشن پڑھو. نہیں, عربی میں پڑھیں گے پہلے. عربی میں پڑھ. یہ عربی کیوں کہا؟ اس لیے کہ this is word of God and translation is our word, not word of God. ٹرانسلیشن ہمارے الفاظ ہیں, اللہ کے نہیں. دنیا کی کسی کتاب کے لیے کہا نہیں جا سکتا کہ یہ اللہ کے اوریجنل الفاظ ہیں علاوہ قرآن مجید کے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد و آل محمد صلوات. اور یہاں پر ایک بیچ میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں. یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, انہیں کوئی چینج نہیں کر سکتا, کوئی بدل نہیں سکتا, اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ذکر کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. ذکر کی اللہ نے حفاظت کی ہے اور کرتا رہے گا, لیکن آپ کے ٹرانسلیشن کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی ہے. آپ کی تفسیر کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے. بھائی اگر تفسیر میں, انٹرپریٹیشن میں, کمنٹری میں اگر گڑبڑ نہ ہوتی اور اختلاف نہ ہوتا اور تحریف نہ ہوتی تو اتنے فرقے کیوں ہوتے؟ یہ فرقے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس آیت کو اس طرح سمجھ رہا ہے, کوئی اس طرح سمجھ رہا ہے, کوئی اس طرح سمجھ رہا ہے. توجہ ہے نا؟ دیکھیں اس لیے ہمارا مجمع ساتھ ساتھ چلتا ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب ہے. توجہ, اب ہم اس بات کی ضرورت محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ امامت کیا ہے. امامت کیا ہے؟ امامت یہی ہے, اور امامت کی یہی عقلی ضرورت ہے. توجہ کیجئے. اب یہاں ہم عقل اور وحی دونوں سے بات کریں گے. عقلی ضرورت امامت کی کیا ہے؟ عقلی ضرورت یہ ہے کہ وہ گائیڈنس جو اللہ نے بھیجی قرآن کی شکل میں, جس میں کوئی تحریف نہیں ہونے والی. جب اس میں تحریف نہیں ہوگی تو گائیڈنس ہے کہ نہیں؟ اس قرآن گائیڈنس. Yes, it is a book of guidance. It is. جب book of guidance ہے قرآن, تو کیا جو بھی قرآن کو پڑھے گا he will be guided? Allah. Why not? جو بھی قرآن کو پڑھے گا اس کے لیے گائیڈ نہیں, جو بھی پڑھے گا نہیں ہے. اوریجنلی گائیڈنس فار ایوری ون. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ہدی للناس, اللہ, قرآن از ہدی للناس. But why it is not guidance for everybody? Is this claim کہ ہدی للناس؟ No. قرآن نے اس کی وضاحت کی. سنو, اوریجنلی قرآن بھیجا گیا ہدی للناس, مگر یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہر انسان گائیڈنس لے لے گا.
قرآن اس